لکھنؤ کا ایک نواب لاہور میں آیا اور ایک بچے سے راستہ پوچھنے کے لیے رکا۔ نواب: حضور ایک تکلیف دینی تھی آپ کو۔ بچہ: تو تکلیف دے کے دکھا، سالیا تیریاں ٹنگاں نہ توڑ دیاں تے پھر کہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ سنو، کیا شروع سے ہی پاگل ہو یا وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے، مگر اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی اپنا دوپٹہ صحیح کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سعودی پولیس نے 2 فیصلہ بادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جوتے مار رہے تھے۔ ایک سردار نے 10 روپے لیے اور بیوی کے سر پر وار کر صدقہ اتارا اور اس میں 90 روپے ڈال کر 100 روپے کا ایزی لوڈ کروا لیا۔ سردارنی: سردار جی آپ نے یہ کیا کیا؟ سردار: بیگم 90 روپے کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور 10 روپے کا صدقہ گورنمنٹ کو چلا گیا، تو حساب برابر۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایئر فون لگانے کے بعد ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلا رہا؟ سرکاری ہسپتال کا مطلب ہے جان سے جانا اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب ہے جائیداد سے جانا۔ اب مریض جائے تو جائے کدھر؟ بابا جی کہتے ہیں کہ انسان شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو بے پناہ چاہتا ہے اور شادی کے بعد صرف اور صرف پناہ چاہتا ہے۔ لڑکا لڑکی سے: تم اب بہت بدل گئی ہو۔ لڑکی بولی: جان اب کریم ختم ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ گاجر اور بادام کو چھوڑو، دھوکا کھاؤ دھوکا، زیادہ عقل آئے گی۔ ایک درخت پر بہت سے الو رہتے تھے جس کی وجہ سے درخت بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس درخت کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جس دن اس درخت کو کاٹ دیا گیا درخت بہت خوش ہوا، مگر درخت کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب درخت کو کاٹ کر پاکستانی پارلیمنٹ کی کرسیاں بنا دی گئی۔ جو لوگ بھی مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے تھے، دل تو کرتا ہے کہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر پوچھوں کہ زیادہ تو نہیں لگی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اف، میں زندگی کھڑا ہوں جہاں ٹینشن کی وجہ سے بال گر رہے ہیں اور بالوں کے گرنے سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ لڑکی لڑکے سے: تم بھی سنگل ہو اور میں بھی، پتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا: نہیں، تم بتاؤ۔ لڑکی بولی: ارے پگلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تنو کوئی منہ لاندا نہ مینوں۔ جب میں اداس ہوتی ہوں تو گانا گاتی ہوں، پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ میری آواز میرے حالات سے بھی زیادہ خراب ہے۔ دیسی فیملی میں نیا فون لینے پر پرانے موبائل کے حقدار اتنے نکل آتے ہیں جتنے کونسلر کی سیٹ پر امیدوار۔ ایک پٹھان رکشہ چلاتا تھا۔ ایک سواری نے آ کر پوچھا کہ خان صاحب کیا صدر جائے گا؟ پٹھان بولا: بھائی جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہی جائے گا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی مرد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ تو بابا جی بولے کہ پتر، مرد تو اسی دن بوڑھا ہو جاتا ہے جب اسے کوئی پیاری سی لڑکی انکل کہہ دیتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تانوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی ورد کیا جائے: بھاڑ میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ۔ پپو کا دکھ بھرا شیر: نہ پڑھائی میری مکدی نہ جان میری چھٹدی، جے خون نو ہاتھ لاواں تے ماں میری کٹدی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چلتی ہوئی چونٹی کے آگے انگلی رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں سے جائے گی۔ ہر خوبصورت لڑکی کے پیچھے ایک کامیاب کریم کا بڑا سا ڈبہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر: آپ کے شوہر کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب یہ انہیں کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: یہ انہیں نہیں دینی بلکہ آپ نے خود ہی کھانی ہے۔
ایک لڑکا ٹماٹر سے بھری ٹوکری سائیکل پر رکھ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک پتھر سے ٹکرانے سے ٹوکری گر گئی اور بہت سارے ٹماٹر گر کر پھوٹ گئے۔ بھیڑ اکٹھی ہوئی اور سب لوگ چلانے لگے، دیکھ کر چلو بھائی کتنی گندی کر دی ہے۔ تبھی ایک نرم دل شیخ نے بھیڑ سے نکل کر کہا، ارے بھائی اتنا کیوں چلا رہے ہو، گندی پھر بھی صاف ہو جائے گی، لیکن یہ سوچو کہ اس کا مالک اس کی کیا حالت کرے گا، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لے گا، اس بیچارے کی کچھ مدد کرو۔ نرم دل شیخ نے اپنی طرف سے 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی لوگوں نے بھی ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے طور پر اس کی مدد کر دی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کیونکہ ملی ہوئی رقم ٹماٹر کی قیمت سے زیادہ تھی۔ لوگوں کے جانے کے بعد ایک شخص نے لڑکے سے پوچھا، اگر وہ شیخ نہ آتا تو تم اپنے مالک کو کیا جواب دیتے؟ لڑکے نے کہا، وہ شیخ ہی میرا مالک ہے اور وہ سڑے ہوئے ٹماٹر شیخ نے سبزی منڈی سے 10,000 کی شرط لگا کر خریدے تھے کہ وہ اسے پھینکنے کے بعد منافع نکال کر دکھائے گا۔ دماغ جسم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ ہماری پیدائش سے لے کر اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ ایک بھائی صاحب بیوٹی پارلر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میگزین پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت آئی، آہستگی سے کندھے کو دبایا اور بولی، آئیے چلتے ہیں۔ بھائی صاحب پسینے پسینے ہو گئے اور بولے، میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی ساتھ ہے۔ عورت غصے سے بولی، ارے غور سے دیکھو میں وہی ہوں۔ بیوی خاوند سے، آپ مجھے پیار کرتے ہو؟ خاوند، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ بیوی، کوئی مثال دے۔ خاوند، اچھا سمجھو کہ میں یہ موبائل فون ہوں اور تم اس کا سم کارڈ ہو، یعنی میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی خوشی سے، کیا رومانٹک مثال دی ہے۔ خاوند دل میں، شکر ہے مولا، جلدی نو ککھ پتا نہیں، موبائل 2 سما لائے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک مچھر ضرور مار دیا کریں تاکہ باقی مچھر اس کے جنازے پر چلے جائیں اور آپ مزے سے سو جائیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں 2 انسان مل کر اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے دل کی سنیں، پھر دماغ کی، اور اس کے بعد وہ کریں جو آپ کی بیوی کہتی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب ہوں گے یار مزہ آئے گا۔ 2، سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا۔ بابا جی کہتے ہیں شادیاں ہمیشہ 2 ہی کرو تاکہ ایک بیوی مارے تو دوسری بچائے بھی نہ۔ سسرال اور خربوزہ قسمت سے ہی اچھا نکلتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کیجیے، میں تصویر سے ہوں مطمئن مگر آرزو ہے تو روبرو آئے۔ جواب، تشریح، اس شعر میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے۔ کیا زمانہ تھا، بیگمات ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تھی، اب ایک ایک کر کے سارے رواج ہی ختم ہو گئے۔ اسکول میں ایک آدمی آیا اور اس نے ٹیچر سے کہا کہ بچوں کو کہیے کہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ٹیچر نے جواب دیا، اگر ان کی دعا قبول ہوتی تو آج میں قبر میں ہوتی۔